الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ سحر کا وقت ہے، وہ شبیں چل رہی ہیں جن کو شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بندگی اور نیائش کا وقت ہے، دعا اور توبہ کا وقت ہے، استغفار و انابے کا وقت ہے، گناہوں سے توبہ اور استغفار، پھر خدا سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے دوری، اللہ سے قربت کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ شب قدر انسان کی بندگی کے جو طور و طریقے ہیں اسی شب قدر میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں کو اگر پہچاننا ہے دل میں طہارت آنی چاہیے۔ علی اگر قرآن ناطق ہیں، میں تسلیت پیش کرتا ہوں، شہادت حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو۔ مقرب ترین بندہ جس کا آغاز خانہ کعبہ سے ہوا، انجام مسجد کوفہ میں ہوا، جس کی زندگی بندگی میں گزری ہے۔ بندگی، عبودیت اگر وجود میں نہ ہو علی کو نہیں پہچان سکتا۔ سرکشی و طغیان اگر وجود میں ہو علی کو نہیں پہچان سکتا۔ نجاست و کثافت و ظلم و بربریت اگر وجود میں ہو تو علی کو نہیں پہچان سکتا، شب قدر کو نہیں پہچان سکتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں سیکھ سکتا۔ تزکیہ نفس ہو، طہارت ہو قلب میں، تب عبودیت کا مطلب یہ کہ ہر لحظہ انسان اپنے وظیفے کو پہچانے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحظہ اپنے وظیفے جانتے تھے، کب مجھے جنگ پہ جانا ہے، کب مجھ کو سجدہ کرنا ہے، کب فقیر اور ایتام میں رزق بانٹنا ہے، کن راتوں میں حضرت امیر ایتام یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور کن دنوں میں آپ کنویں تیار کرتے تھے، باغات تیار کرتے تھے۔ آپ نے علی کی زندگی کو کامل نہیں پڑھا ہے، کامل نہیں پڑھا ہے۔ اگر ہم کامل انسان علی کی زندگی کو پڑھ لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بندگی کیسے وجود۔ دیکھیے بندگی اس وقت وجود میں آئے گی کہ جب اس کو یہ احساس ہو کہ میرا ہر لحظہ کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ انسان جب مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کو غذا کی لذت کا نہیں پتہ ہے۔ اس کو کتنا بھی ٹیسٹی کھانا اس کے دسترخوان پہ رکھ دیں آپ، کتنے ہی لذیذ کھانے رکھ دیں دسترخوان پہ، اگر مزاج خراب ہے لذت نہیں لے سکتا اس کھانے سے، چونکہ ذائقہ خراب ہے، اس کی زبان کا ذائقہ خراب ہے۔ جسم جب مریض ہو جائے تو جو غذائیں دسترخوان پہ ہوتی ہیں مزہ نہیں۔ اگر روح انسان کی بیمار ہو جائے، اگر روح انسان کی مریض اور بیمار ہو جائے تو عبادت کی لذت وہ نہیں چکھ سکتا۔ کیا ذائقہ ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جب مریض ہو جاتا ہے انسان، بیمار ہے، کھانے رکھیے اس کے سامنے، اچھے نہیں لگیں گے، نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا، نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا، اصلا اس کی لذت کو حس نہیں کرے گا، پورے دن نہیں کھائے گا۔ غذا کی طرف تمایل اس کا میل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم خراب ہے، بدن بیمار ہے، مزاج بیمار ہے، 2 دن 3 دن کھانا نہیں کھائے گا۔ اگر معدہ صحیح ہو، مزاج صحیح ہو، کس طریقے سے اشتہا کے ساتھ غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کیسے لذت لیتا ہے انسان۔ اسی طریقے سے اگر روح سالم نہ ہو، اگر روح بیمار ہو جائے تو عبادتوں سے دور بھاگتا ہے، بندگی سے دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ لذت نہیں لیتا ہے۔ لیکن اگر روح سالم ہو، اگر روح پاکیزہ ہو،
روح اگر طغیان و سرکشی نہ ہو کتنی لذت لیتا ہے اس نجوہ میں، اس بندگی میں، اس دعا میں، اس عبادت میں، سجدے میں پڑا ہوا کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، کتنی لذت لیتا ہے یہ انسان۔ اگر انسان کے وجود میں رذائل اخلاقی ہوں، اگر انسان کے وجود میں حسد و بغض و کینہ و غصب کا، حرام کا لقمہ ہو، تو یہ انسان علی کی سیرت پہ چل کر عبادتوں سے لذت نہیں لے سکتا عزیزو، نہیں لے سکتا علی کی۔ گناہوں سے دور، اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے انسان، شستشو کرے، دھوئے اپنے آپ کو، کوئی راستہ ہے؟ بالکل ہے، شریعت نے راستہ رکھا ہے۔ دیکھیے اگر بدن میں بدبو ہو جائے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے تو ہم حمام میں جاتے ہیں دھونے کے لیے، شرم آتی ہے کسی کے پاس جاتے ہوئے، کسی مجلس میں جاتے ہوئے، کسی میٹنگ میں جاتے ہوئے، لباس سے بدبو آ رہی ہے، بدن سے بدبو آ رہی ہے، دھونے جاتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ اور جس کلاس کی میٹنگ ہو اسی کلاس کے اعتبار سے لباس پہن کے خوشبو لگا کے جاتے ہیں، حمام میں جاتے ہیں، دھوتے ہیں اپنے بدن کو، کپڑے بدلتے ہیں۔ اور اگر روح میں بدبو ہو جائے انسان کے، اگر چاہتا ہے مقربین کے پاس بیٹھے، اگر چاہتا ہے ملائکہ سے حشر و نشر کرے، اگر چاہتا ہے مصلی پہ بیٹھ کے اس اللہ سے قرب و قربت کے لیے قدم اٹھائے، تو پہلے اس روح میں طہارت لائیں، اس کو شستشو کریں، توبہ کے حمام میں جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں، استغفار کریں، اور توبہ کے ذریعے سے اپنے بدن، اپنے روح کی بدبو کو دور کرے۔ پھر دیکھیں انسان کیسے لذت پاتا ہے، کس طریقے سے لذت پاتا ہے، کس طریقے سے لذت پاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام، امام سجاد، امام الساجدین کس طریقے سے لجوا کرتے ہیں، کیسے لذت لیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام، ہر معصوم نے کہا کہ ہماری عبادتوں کو دیکھ کے حیران ہو، ہمارے جد کی عبادت دیکھو علی مرتضیٰ کی، کیسے لذت پاتے تھے، اس لیے کہ روح میں کوئی گندگی نہیں تھی، طہارت ہی طہارت تھی، پاکیزگی تھی روح میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں علی علیہ السلام کو پہچانیں، بغیر پہچانے اس کی سیرت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر علیہ السلام کے بارے خود فرماتے ہیں، اس طریقے سے فرماتے ہیں، کیسے فرماتے ہیں؟ اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ سے پہچانو، والرسول بالرسالہ، اور رسول کو اس کی رسالت اور اس کے پیغام سے پہچانو، کتنا عظیم پیغام ہے، پس رسول ہے۔ لیکن پھر فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، امام کو امر بالمعروف کے ذریعے پہچانے، عدالت اور احسان کے ذریعے سے پہچانے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان شبوں میں عہد باندھنا حضرت علی علیہ السلام سے، سب سے عظیم رکن علی علیہ السلام کی زندگی میں عدالت اجتماعی، عدالت۔ علی کے حق کو چھینا گیا، لیکن علی نے عدالت کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ بیت المال کو جتنا جس کا حق تھا اسی اعتبار سے، جس نے ظلم کیا اس پہ حدود الہی جاری کی۔ کسی نے شراب پی، خلیفہ کا وہ رشتہ دار تھا، کوئی معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ جو اس پہ حد جاری کرے، علی کوڑا لے کے آگے بڑھے، حدود الہی ہم جاری کریں گے۔ علی دنیا میں رہیں، اقتدار ہاتھ میں رہے، ہو نہیں سکتا عدالت سے کام۔ ہم اپنی زندگیوں میں ظلم کرتے ہیں، ہم کس طریقے سے ستاتے ہیں، خصوصاً اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ضعیف ہو، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، بیچارہ عقل سے تھوڑا سا کم ہے، کچھ ہے، تو اس کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے پریشان کرتے ہیں، لقمہ حرام تہیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام، اب حدیث معراج کو مطالعہ کیجئے، جب پیغمبر اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، ایک گروہ ہے لوگوں کا کہ جو نجس کھانا کھا رہا ہے، جبکہ پاکیزہ کھانا برابر میں رکھا ہے، لیکن مردہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ملائکہ سے پوچھا یہ کیوں کھا رہے ہیں، باوجود اس کے پاکیزہ کھانا یہاں پہ رکھا ہوا ہے، مردہ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو ملائکہ نے جواب دیا یہ وہی گروہ ہے جو دنیا میں اس کے باوجود کہ وہ حلال لقمہ کھا سکتے تھے محنت کر کے، لیکن ہمیشہ حرام لقمے کے پیچھے رہے ہیں، حرام لقمے کے۔
عدالت و انصاف و احسان و نیکی ہمارے وجود میں کیوں نہیں؟ ہم کس طریقے سے نقش علی پہ چل سکتے ہیں، قدم علی پہ چل سکتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں علی تک پہنچنا، اگر چاہتے ہیں علی کو درک کرنا، آسان نہیں ہے میرے عزیزو۔ حق بغیر ولایت کے، خانہ کعبہ تک پہنچنا بغیر امامت کے، عرفات میں وضو کرنا بغیر معرفت امام کے، قربانی مینا میں دینا بغیر فداکاری، امامت کے راستے میں بغیر فداکاری اور ایثار کے، رمی جمرہ کرنا، شیطان کو پتھر مارنا بغیر اس کے کہ شیطان استکبار اپنے اندر کے شیطان کو پتھر مارے، بغیر اس کے کہ اپنے اندر کے جو شیطان نے بچے اور انڈے رکھ رکھے ہیں اس کو نکالے، اور بغیر اس کے کہ تکبر کو دور کیے ہوئے صفا و مروہ میں دوڑتا رہے انسان، بغیر اس کے کہ امامت کی شناخت کے لیے قدم نہ اٹھائے، کوئی حصول نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے انسان نقش قدم علی پہ چلے، اگر چاہتا ہے سیرت علی کو پڑھیں، کس طریقے سے اس دنیا کو قدموں کے سامنے کچلا ہے اور ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے سامنے، کس طریقے سے اسلام کی حفاظت کی ہے اور ہم دنیا کے چند درہم و دینار کے لالچ میں اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم استکبار و مستکبرین اور ظالمین کی قربت پانے کے لیے مظلومین پہ ظلم کرتے ہیں۔ ذرا علی کی سیرت میں یہ تو دکھائیے مجھے، ذرا قرآن میں مجھے یہ دکھائیے۔ یہ شبیں وہ شبیں ہیں جہاں پر انسان کا سبق نازل ہوا ہے ملائکہ کے ذریعے سے قلب انسان کامل پہ۔ لیالی قدر، اپنے مقدرات کو پاکیزہ لکھوائیں، بندگی کو اپنے وجود میں ڈھالیں عزیزو۔ علی مسلم بندہ تھے، بندگی کی راہ پہ علی ہمیشہ چلے ہیں، جتنی بھی سختیاں اٹھائیں علی نے بندگی کی راہ میں اٹھائی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں شیعہ بننا، علی کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں علی کی سیرت پہ عمل کرنا، علی کو پہچاننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔